رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ کی مانند سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو آغاز گفتگو میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس عشرہ مجالس کے لیے جو سالانہ خوجاش یا اثنا عشری جامع مسجد ڈونگری میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس سال آن لائن ہو رہا ہے، اور اس کے نشر ہونے کی جگہ حبیب ٹرسٹ کا حبیب کالج کے اندر بنا ہوا عبادت خانہ ہے۔ عنوان رکھا ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات سے کل، چونکہ 2 مجلسیں پڑھ رہا ہوں ایک کے بعد دیگرے، تو میں اتنا نہیں یاد رکھ پاتا ہوں کہ کس مجلس میں کیا گفتگو کی تھی، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ دونوں مجالس سننے والے مشترک ہوں گے۔ میں نے دونوں مجالس میں کسی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، عنوان رکھ کے میں نے اس میں سے لفظ ہمیں ہٹایا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی شیعہ، یعنی عزادار، یعنی ماتمدار، یعنی علی والے، یعنی حسین کرنے والے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کیا سکھاتی ہے تو میں نے بلا وجہ کربلا کے دائرے کو محدود کر دیا۔ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی؟ بے شک ہمیں سکھاتی ہے، لیکن کربلا کیا سکھاتی ہے؟ جیسے دین اسلام مسلمانوں کا دین نہیں ہے، انسان کا دین ہے، انسان کے لیے آیا ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانوں کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے کربلا بھی کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک، کسی خاص نظریے، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا دین کو ہر جگہ، ہر انسان میں، ہر ملک میں، ہر نسل میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں زندہ رکھنے کا الہی انتظام ہے، انسانیت کو باقی رکھنے کا الہی انتظام ہے۔
ظلم کو پنپنے نہ دینے کا الہی انتظام ہے، بھائی چارے کو بڑھانے کا الہی انتظام ہے، ایثار اور قربانی کے جذبے کو باقی رکھنے کا الہی انتظام ہے۔ کربلا کسی ایک انسان کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک مذہب کے لیے نہیں، لہذا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں نہیں، کربلا کیا سکھاتی ہے؟ جو سیکھنا چاہے وہ سیکھ لے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ دین کا منکر بھی ہو۔ کربلا نے سب کو سکھایا ہے۔ دین کے ماننے والوں نے تو سیکھا ہی، مہاتما گاندھی نے سیکھا، پنڈت نہرو نے سیکھا، ہمارے ہندوستان کے بڑوں نے سیکھا، لیکن یہ سب دھرم والے تھے، دین والے تھے۔ کربلا نے انہیں بھی سکھایا ہے جو دین کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے۔ میں اس وقت اس خیال سے نہیں آیا کہ میں اس کے شواہد اور ثبوت لے کے آیا ہوتا کہ کربلا سے سیکھ کے لکھنے والوں میں صرف دھرم اور مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، کربلا سے سیکھ کے لکھنے والوں میں کمیونسٹ بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی کربلا کو سے سیکھتے ہیں، حسین سے سیکھتے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو شروع کی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، کربلا کیا سکھاتی ہے۔ میں عنوان طے کرنے کے بعد بدلتا ہوں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال خواجہ مسجد میں نے عنوان رکھا کہ عزاداری عبادت ہے۔ 2-3 دن جب میں نے پڑھا اور مسلسل روایات اور پڑھیں اور سلسلے مطالعہ کیا تو میں نے ایک لفظ بڑھایا کہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے، عزاداری عظیم عبادت ہے۔ اس لیے کہ مسلسل روایات دیکھ کے میرے سامنے آیا کہ خالی عام عبادتوں جیسی نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے، اور عبادت کی اس کیٹیگری میں ہے جس کی نظیر بہت کم ہے۔ عبادت میں کرتا ہوں، بات آ گئی ہے، بات تو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ میرے سننے والے وہ بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ 10 سال پرانی باتیں بھی ان کو یاد ہیں کہ آپ نے کس تاریخ کس مجلس میں کیا پڑھا تھا، بلکہ مجھے فائدہ ہوتا ہے ان سے کہ میں بھول جاتا ہوں تو مجھے یاد دلا دیتے ہیں جو میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ نماز ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس نماز کا ایک اثر ہے۔ نماز کا اثر یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی سے روکے گی، نماز کا ایک اثر ہے۔ روزہ رکھیں گے، روزے کا بھی اثر ہے، وہ بھی ہمیں خود کے اندر قابو رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ روزے میں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب نہ کرو کی ٹریننگ ہے، تو نہ کرو کی ٹریننگ ہمیں نہ کرو کی راہ پہ حرام سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور اعمال خیر ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن ان سب کے اندر جو اپنے اپنے اثرات ہیں دنیا کے اور آخرت کے، وہ اپنی جگہ، مگر مجھے ڈھونڈے نہیں ملتی کوئی جگہ کہ جس عبادت کو کر کے دوسری عبادت کا جذبہ پیدا ہو کسی میں۔ حج کر کے نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے سے جذبہ روزے کا پیدا ہو جائے، روزہ رکھنے سے جذبہ زکوٰۃ نکالنے کا، زندگی بھر لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر خمس زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو ان میں آپس میں مجھے رشتہ ڈھونڈے نہیں ملتا، روایات میں بھی ڈھونڈے نہیں ملا کہ اس نیکی سے اس نیکی کی۔ یہ ضرور ہے کہ مجموعی طور پر انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اندر نیکیاں کرنے کی صلاحیت اللہ بڑھاتا ہے۔ مطلب جب ہم کچھ اچھے کام کریں گے، وہ توفیق اور عمل خیر کا جو رشتہ ہے کہ اللہ ہمیں پہلے توفیق دیتا ہے کسی اچھے عمل کی، اور جب اس توفیق سے ہم وہ اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو اس اچھے عمل سے پھر کسی اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر اس توفیق سے اچھا عمل، تو ان میں آپس میں رشتہ عمل خیر سے رشتہ ہے، لیکن خاص اعمال سے رشتہ نہیں ہے۔ مگر مجلس وہ عبادت ہے کہ جو خود اپنی جگہ بھی عبادت ہے اور یہ عبادتوں کی راہ پہ ڈالتی ہے۔ مجلس اگر صحیح طریقے پہ ہو اور سنی جائے اور پڑھی جائے تو یہ مجلس انسان کو نمازی بھی بناتی ہے، یہ مجلس انسان کو حاجی بھی بناتی ہے، یہ مجلس انسان کو مجاہد بھی بناتی ہے، یہ مجلس انسان کو عزادار بھی بناتی ہے، یہ مجلس انسان کو خارخواہ انسانیت بھی بناتی ہے، یہ مجلس انسان کو بہادر بھی بناتی ہے۔ یعنی پورا دین، جو میرے دوسرے اشرے کا موضوع ہے کہ اسلام دین عقیدہ و عمل، وہ پورا دین اس مجلس سے اور اس عزاداری سے انسان کے اندر
آتا ہے، پنپتا ہے، عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے۔ میں گزشتہ چند شبوں سے جو گفتگو کر رہا ہوں کہ عزاداری کا جو اہتمام ہماری طرف سے ہے، اس اہتمام کو ہمیں کیوں اللہ نے اہتمام کیا ہے، میں نے اس کا جواب پہلے دن دیا تھا اپنے جوانوں کو جو کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی سو کال ایجوکیٹڈ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب کب تک روئیں گے؟ دوسرے تو کہتے ہی تھے، کبھی کبھی کوئی اپنوں میں کہنے لگا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، یہ کب تک روئیں گے وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل کثرت گناہ سے سخت ہو چکا ہو، جسے لذت گریہ پتہ ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ راتوں کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں رونے میں کیا مزہ ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ذریعے سے لپٹ کے اپنی کوتاہیوں کے اقرار کرنے میں کیا مزہ ہے۔ لذت مناجات جس سے چھن گئی، جس سے دل کی نرمی چھن گئی ہے، جس سے احساس ندامت چھن گیا ہے، جس سے جرم کا احساس چھن گیا ہے، وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو سبک دیکھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ ان میں ہمیں کمیونٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی حجاب کو مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کا، کوئی عزاداری کا، کوئی گریے کا، ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن ان کے بارے میں بتا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ کہہ گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، جو مسلسل گناہ پہ گناہ کرتے رہیں۔ دیکھیں ہم آپ سب گنہگار ہیں، لیکن ہم شوق سے گناہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں نہ کریں، ہو جاتے ہیں۔ زبان کا گناہ بھی ہو جائے گا، فکر کا گناہ بھی ہو جائے گا، آنکھوں کا گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن کوشش تو ہے نا کہ نہ کریں۔ ایک وہ ہے جو لگا ہے، مست ہے، بالکل سے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ زبان ہے کہ آگ اگل رہی ہے، دماغ ہے کہ ہر روز نئے فتنے کمیونٹی میں ایجاد کر رہا ہے، عقل ہے کہ فتنوں ہی کو جگا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں دن بھر کیا کیا کرتا ہوں۔ مست ہے اپنی آگ لگانے میں، گناہوں میں، بد زبانی میں، اہانت مومن میں، دوسروں کا حق چھیننے میں۔ ہمارے درمیان ایسے بہت لوگ دکھائی دیتے ہیں، یہ جو مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، یہ خالی نہ سوچیں کہ جو شرابی ہے، جو جوا کھیل رہا، وہی نہیں، یہ جو ہم آپ دن رات ہیں، جو اگر ہم مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، مسلسل غیبت بلا جھجک کر رہے ہیں، مسلسل مومنین کی توہین بلا جھجک کر رہے ہیں، تو یہ گناہ پر گناہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، جنہوں نے مسلسل گناہ کیے کرتے رہے تو ان کی عاقبت یہ ہے، ان کا حشر یہ ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، آیات الہی کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ زمین پر آیات جو کچھ ہے وہ سب آیات الہی ہیں، سب اس میں دکھائی دیتا ہے، مگر آیات الہی میں نمایاں ترین اللہ کے وہ شعائر ہیں، اللہ کی وہ نشانیاں ہیں کہ جن سے اللہ کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، جس کا آغاز محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہوتا ہے، جو سب سے جلدی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے احکام ہیں جو اس کی شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کا حکم، اس کی عدالت، اس کی حکمت، اس کی محبت، اس کی رحمت تک پہنچاتا ہے، شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آیات الہی میں اللہ کا گھر ہے، آیات الہی میں شاعر اللہ میں، آیات الہی میں خانہ کعبہ کے علاوہ تمام مزارات مقدسہ ہیں۔ اب کوئی نماز کا توہین کرنے لگتا ہے، انکار کرنے لگتا ہے، بلکہ اگلی آیت ہے وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے، مذاق بھی اڑانے لگتے، میں اسے واجب نہیں مانتا، اور اگلا آتا اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تو آیات الہی کا انکار وہ کرتا ہے
جو مسلسل گناہوں کا شکار رہا ہو. میں ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں اس آیت کے سہارے. آیات الہی اس چیز کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اللہ کی نشانی یعنی اللہ تک پہنچائیں. میرے عزیزو، اہل علم، عالم، علماء، میرے جوان خصوصیت سے سنے جو بات عرض کر رہا ہوں، عالم، علماء، اہل علم، فقیہ، ان کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں کہ کیسا عالم، ان میں ایک عالم جو جیسے عالم کو منتخب کرو، ان میں ایک عالم کی جسے منتخب کرو، ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جس عالم کو دیکھو، جس عالم سے ملو، جس عالم کے پاس بیٹھو تو تم اس کا دیکھنا، اس کو سننا، اس کی صحبت تمہیں خدا کی یاد دلائے. تو جس عالم کے پاس جا کے خدا کی یاد آئے، کس کے پاس آئے گی؟ جو توحید پڑھائے گا، سجدے کر کے دکھائے گا، جو امامت بتائے گا تو خمس نکال کے دکھائے گا، جو سیرت کردار معصومین بتائے گا تو اپنی وجود سے اس کا پورا وجود معصوم کے نمائندے کی حیثیت سے عملی شکل اسلام پیش کرے گا. اس کے اندر انکساری ہوگی، اس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے اندر احتیاط ہوگی، اس کے اندر ضبط نفس ہوگا، اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، اس کے اندر دین کی حفاظت کا جذبہ ہوگا، یہ خدا کی یاد دلائے گا. تو وہ عالم جس کو دیکھ کے خدا کی یاد آ جائے وہ آیت اللہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب جب اس کو دیکھ کے خدا کی یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ ہوا آیت اللہ، اللہ کی نشانی. اللہ کو یاد دلا رہا ہے. توہین کرنے کے لیے یہ جملے جو دشمنان دین اندر سے ہمیں توڑ رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جانور ٹہل رہا ہے معاذ اللہ گدھا، وہ بھی تو اللہ کا آیت اللہ ہے، آیت اللہ کی نشانی. مگر ہر جگہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، ہر جگہ ڈکشنری سے معاملے طے نہیں ہوتے. یہ القاب صلاحیتوں کو، درجوں کو ظاہر کرتے ہیں. جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی. ان کا علم، ان کا تقوی یاد دلا دیتا ہے محمد و آل محمد کو. جب نائب ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ اور وہیں سے اللہ تک پہنچتا مظہر کمال و جمال و صفات الہی ائمہ طاہرین. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کیسے تھے، ان کے پہچاننے کا ذریعہ ہمارے یہ فقہا، ہماری علماء اور ہمارے مراجع، کہ ان کے اندر ہلکی سے جھلکی ان کی ہے تو سوچو وہ کیسے ہوں گے، اور ان کے اندر ہلکی ہلکی جھلکیاں اس کی ہیں تو سوچو وہ کیسے ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. کون آیت اللہ کا مذاق اڑائے گا؟ اچھا، نقلی خدا بنتے ہیں، نقلی نبی بنے ہیں، نقلی امام بنے ہیں تو نقلی آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے نقلی خدا کی وجہ سے اصلی خدا کا مذاق نہیں اڑایا، انکار نہیں کیا. نقلی نبیوں، اماموں کی وجہ سے، نقلی مہدیوں کی وجہ سے آپ نے اصلی مہدی کو انکار نہیں کیا. تو پھر آپ بھائی نقلی کی وجہ سے تھوڑا سا اس سائٹ پہ ادھر کرنا چاہیے. نہیں، میں کر لوں. ایک صلوات بھیجے محمد. وہ ڈسٹرب کر دیا بس. کون انکار کرے گا؟ آیات الہی جس میں احکام خدا بھی ہیں، جس میں اخلاق اسلامی بھی ہے، جس میں شاعر اللہ بھی ہیں، یہ سب کا سب ان کا انکار کون کرے گا؟ قرآن کہہ رہا لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. جو مسلسل گناہ کرنے والے ہوں گے وہ انکار کریں گے. ایک دن ان کی نوبت آئے گی. پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. جو مسلسل گناہ کرے گا. ہم سب چونکے اگر ہم مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم مسلسل غیبتیں کر رہے ہیں، اگر ہم مسلسل خدا نخواستہ نامحرموں کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سڑک پہ، اگر خدا نخواستہ ہم مسلسل گانے سن رہے ہیں. ان گناہوں کے اپنے اپنے ذاتی اثرات الگ ہیں. ان میں سے میں اپنے جوانوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں. آج کل ہر کان میں وہ بنا لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ چل رہا ہے. انشاءاللہ کوئی اچھی چیز چل رہی ہوگی. لیکن خدا نخواستہ اگر میوزک اور گانے چل رہے ہیں تو میرا ہر جوان سنے. آپ نے بمبئی میں آپ رہتے ہیں، دیہاتوں تک بھی آج کل ٹی وی ہر چیز دکھلا دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی سوکھا ہوتا ہے، جیسی بارش ہوتی ہے ایک دم سے زمین پھپک کے سبزہ اگتا ہے. تو جیسے ہم اپنے گھروں میں اگر چھوٹی چھوٹی کیاریاں بناتے ہیں، یہاں تو نوبت اس کی نہیں ہے، آپ کے گھر ایسے نہیں ہے کہ آپ کیاریاں بنائیں، گملے بناتے ہیں اور
پودے لا کے لگا لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، کیاریاں بھی ہوتی ہیں، ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں، ہلکی سی سبزی نکلتی ہے، لیکن اگر بارش ہو جائے یا خود ہم پانی ڈالتے رہیں تو پانی سے ایک دم سے سبزہ، آپ نے دیکھا نا جو سوکھا پڑا رہتا پھر ایک دم سے بارش کے بعد کیسا سبزہ، اس کے لیے اردو میں کہتے ہیں پھپک کے نکل پڑا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ غنا سے، موسیقی سے، گانے باجے سے اگر سنا جائے تو گانے باجے سے انسان کے دل میں منافقت اسی تیزی سے پیدا ہوتی ہے جس تیزی سے زمین پر پانی جانے سے سبزہ نکلتا ہے۔ آج ہم نے اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، چاروں طرف نفاق پھیلا ہوا، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ اس کے اسباب ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے افعال کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میں پھر وہی واپس لاؤں کہ آیت الہی کا انکار، آیات اعظام الہی کا انکار کون کرے گا؟ لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جو مسلسل گناہ کرے، ان کذبوا بآیات اللہ، وہ الہی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور صرف آیت الہی، آیت اللہ، آیات الہی کا انکار نہیں کرتے میں فلاں، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے قسی القلب پیدا ہوئے ہیں کہ جو آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا ہے ہمارے درمیان، ایسا ہوا ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جو مسلسل گناہوں کا شکار رہے ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میری گفتگو اس محور پر تھی کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں وہی سکھاتی ہے جو پورا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ دین کے 3 حصے ہیں۔ دین ہمیں صحیح عقیدے سکھاتا ہے، دین ہمیں صحیح عمل سکھاتا ہے، اور دین ہمیں اچھا اخلاق سکھاتا ہے۔ کربلا اسی کے بوسٹر کا نام ہے، ایک دس بول چکا ہوں کہ اسی جذبے کو بوسٹ کرتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کے لیے گفتگو کرتا ہوں کہ ہر سال یہ اہتمام کیوں؟ میں نے جواب دیا تھا کہ میں اس کا اہتمام کروں گا جس کا میرا خدا اہتمام کرے گا۔ حسین کی عزاداری کا خصوصی اہتمام اللہ نے کیا ہے، تو جتنا اہتمام حسین کی عزاداری کا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہے، میں بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی کی عزاداری کے اہتمام کا اہتمام اس طرح نہیں ہے جیسے حسین کی عزاداری کا اہتمام ہے۔ دنیا میں ہر عزاداری تب ہوئی جب حادثہ گزر گیا، حادثے کے بعد عزاداری ہوتی ہے۔ گریہ، ماتم، نوحہ جو بھی ہوگا، جس کا بھی ہوگا، حادثے کے بعد ہوگا۔ احد میں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب مدینے میں خواتین اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھیں تو رسول اللہ نے تڑپ کے کہا تھا کہ سب پر رونے والیاں ہیں اور میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں۔ اکیلی جناب زہرا اپنے چچا کا ماتم کر رہی تھی، پھر مدینے کی عورتیں سب کو چھوڑ کے آ گئیں، جناب حمزہ کا ماتم کیا۔ اور یہیں سے شاید سیرت رسول ہمیں مل گئی کہ تم جو اس وقت کا سید الشہداء تھا، جناب حمزہ اس وقت تک کے سید الشہداء تھے، جب وہ شہید ہوئے تو حکم رسول نے مدد کی اور اپنے اپنے کنبوں کے شہیدوں کا ماتم کرنے کے بجائے خواتین آ گئیں جناب حمزہ کا ماتم کرنے۔ اب ہم نے وہی سبق وہیں سے سیکھ لیا، اسی سنت نبی کو اپنا لیا کہ گھر میں ہمارے موت ہوتی ہے ہم سید الشہداء کا ماتم کرتے ہیں۔ اہتمام اللہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہتمام، عزا کا اہتمام جو اللہ نے کیا اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھے۔ ان نمونے میں نے ایک بات عرض کی، میں چھوٹی چھوٹی باتیں دہراتا بھی اس لیے ہوں کہ میرا ہدف یہی ہے کہ جو باتیں کی جائیں وہ ذہنوں میں محفوظ رہیں، اور کربلا ذہنوں اور دماغوں اور ذہن دلوں کے اندر اتار دی جائے، اور کربلا ہر وقت ہمارے اندر زندہ رہے۔ فطرت کو اللہ نے بدل دیا، سب کو بھولو گے، انہیں نہیں بھولو گے۔ زندگی کے لمحات سے جتنا قریب کر سکتے ہیں حسین کو جوڑ دیا۔ جب پانی پیو حسین کو یاد کرو۔ خود انہوں نے فرمائش کی کہ جب کسی غریب المتن کی موت کو دیکھو تو ہماری غربت کو، ہماری مسافرت کو، ہماری اس بے کسی کو دیکھو جو کربلا میں ہمارے اوپر بیتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ نے خصوصی طور پر
حسین کو یاد کرنے کا جو اہتمام کیا، اس میں سے ایک دو نمونے میں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم کو جو سلیقہ زندگی سکھایا مذہب نے، ان میں ایک تو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ جس کے احترام کو تعظیم کو حکم دے ان کی تعظیم کرنا، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہے، ایک نظام یہ ہے۔ لیکن اس میں پروردگار عالم نے جو خصوصی حکم عطا فرمائے ہیں اور جو رہنمائیاں فرمائی ہیں، اس میں ہم روز کعبے کی طرف رخ کر کے سجدے کرتے ہیں اپنے پروردگار کے، لیکن کہا رخ کر کے سجدہ کرنا اور ہے اور خود مسجد الحرام میں پہنچ کے سجدہ کرنا اور ہے۔ ہمارے لیے زندگی میں ایک بار کچھ شرطوں کے ساتھ کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا واجب کر دیا، اور اس کے بعد جب تم سے ممکن ہو تب جاؤ، عمرے کی شکل میں اہتمام کر دیا۔ تو اللہ نے مراکز خیر، مرکز توحید، مرکز عبادت اور مراکز خیر کو دور سے صرف اس کا تصور کرنا نہیں، وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، زیارت کرنا بھی ہماری تربیت کا ایک حصہ بنایا۔ دور سے سجدہ کرو گے وہ بھی مفید ہے، لیکن وہاں جا کے آنکھوں سے دیکھو گے اس کا فائدہ کچھ اور، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ زیارت جہاں جہاں قبے ہیں وہاں جا کے ان کی قبروں کی زیارت کرو، جیسے زندگی میں ان کے پاس حاضر ہونا اور ہے، اور دور سے ان سے آج بھی ہم آپ جانتے ہیں ٹیلی فون پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، آن لائن باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو آن لائن لائیو دیکھ کے بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کے نزدیک بات کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کی پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت اور بڑھ جاتی ہے جب ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں۔ تو جتنا ایک دوسرے سے قربت آتی ہے اس کے اثرات بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کو نظام تربیت میں رکھا، لہذا اس نے حکم دیا کہ جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے ان سے ملنا ہے، تمہیں علماء سے ملو جو مائندے ہیں، اچھے لوگوں سے ملو، مومنین سے ملے، اس کا حکم دیا گیا۔ مومنین سے ملے، یعنی جہاں بھلائی ہے وہاں تک خود کو پہنچاؤ، اپنی باڈی کو وہاں پہنچاؤ۔ خالی یہ نہیں کہ ہم تو آن لائن سن رہے ہیں اب سب برکتیں حاصل ہو گئی، ساری برکتیں آن لائن سے نہیں آئیں گی۔ یہ جو آن لائن کی سہولت فراہم ہوئی اس سے کاہلی ہمارے اندر آ رہی ہے کہ اب میزبان بھی کہہ دیتا آن لائن مجلس پڑھ دیجیے اور خود بھی میزبان مجلس میں آگے نہیں بیٹھتا۔ یہ ہو رہا ہے، میں مسلسل آن لائن مجلسیں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی حوالے کر دیا تھا کسی کمپنی کے، کسی کے حوالے، اور وہ مجلس انہوں نے کروا دی، میزبان بھی نہیں۔ آپ سن رہے اپنے گھر سے بیٹھ کے، بے شک سن رہے ہیں، لیکن یہ جو باڈی جسم ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں ان کا اثر الگ ہے۔ یہ ہے زیارت مومن، یہ ہے زیارت، ملنا، ملاقات کرنا۔ حکم ہے تزاورو، خالی یہ نہیں ہے کہ ہم آن لائن روز اماں ابا سے، ہم اب امریکہ چلے گئے، روزانہ ہم صبح شام، ہاں واٹس ایپ فری ہوا تو صبح شام، ورنہ جب واٹس ایپ فری نہیں تھا تو آپ کے فون پہ کتنے پہرے ہوتے تھے وہ ہم جانتے ہیں، آپ کے مہمان رہ چکے ہیں۔ موبائل سے پہلے لینڈ لائن جب آپ کی تھی تو ہم جاتے تھے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی ایسا مخیر مل جائے جو اپنے فون کو استعمال کرنے دے، ہم گھر خیریت بتا دیں۔ ایک زمانے میں فون بہت مہنگا تھا، تو یہ تب تو اب صبح شام والے فری والے ہو گئے، مگر جو فزیکل ملاقات ہے وہ اپنی جگہ ہے، نہ آن لائن کبھی ہو سکے گا۔ آپ لائیو زیارت ہو رہی کربلا، ہم وہیں خوش ہو گئے، نہیں، ماں کے سینے کے بجائے چسنی پہ اکتفا نہ کرو بھائی، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیاس یہیں بجھ جائے اور تمہیں وہ اصلی جگہ ملے ہی نہ جہاں سے تمہیں حیات، آب حیات ملنا ہے۔ تو یہ آن لائن بہت اچھی نعمت ہے، اس کی خوبیاں میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو زندگی میں آئے اس سلسلے میں دین کا نظریہ اپنی حقیر سی کوشش کے ذریعے اپنی قوم تک پہنچایا جائے۔ اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کے مشکلات بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، اور انشاءاللہ بات کروں گا۔ ابھی تھوڑا اور سوچ لوں، تھوڑا اور آپ کے درمیان دیکھ کے اس کی خوبیاں بھی محسوس کر لوں اور خرابیاں بھی دکھائی دے جائیں۔ کچھ دکھائی دینا شروع ہو گیا پہلے سے، کچھ یہاں بڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ہماری تربیت کا ایک حصہ رکھا ہے زیارت۔ میں لفظ زیارت کی اتنی دیر تشریح کی، زیارت کا مطلب یہ نہیں کہیں کھڑے ہوئے اور یوں انگلی اٹھائی اور ادھر سلام کر لیا، یہ ہے دور سے زیارت۔ اصل میں زیارت ہے ملنا۔ مزار کہتے ہی ہیں جہاں آدمی جاتا ہے ملاقات کرنے، زیارت اصل میں قریب سے ملاقات کو کہتے ہیں۔
کل ائمہ موجود تھے تم ان سے ملتے، آج بھی ہیں، ہر شہید موجود ہے، زندہ ہے، وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو ائمہ ہیں، مگر ذرا تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کی زیارت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ زیارت پڑھنے جاتے ہیں، میں کہوں گا کہ زیارت کرنے بہت سے لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، سال میں کئی بار، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، مگر جو زیارت کے کلمات آپ پڑھتے ہیں انہیں خالی عربی میں نہ پڑھا کیجئے، خدا کے لیے ان کا ترجمہ ضرور سمجھیے۔ حضور کی زیارت کا ایک جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گنہگار لوگ اگر گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں، بڑا گناہ ہو گیا، اب لگ رہا میرے بس کا نہیں اس کا بخشش کرانا، چلے رسول اللہ کے پاس، وہ وسیلہ ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ گنہگار لوگ جو گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ رسول اللہ آپ میرے لیے توبہ اور استغفار کر دیے، آپ میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیے، جیسے ہم اس وقت بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مومنین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھیا میرے لیے دعا کرنا، میرے گناہوں کی دعا کر دیے، میرے گناہ اللہ معاف کر دے، میرے اعمال قبول کر لے، کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، حق دیا اللہ نے، حق دیا بھی، حق رکھا بھی ہے، مجھے حق دیا آپ سے کہوں اور آپ حق رکھا آپ میرے لیے کریں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سامنے کی دعا جتنی قبول ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے کی دعا اس سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اگر پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کے ماہر ہیں تو پیٹھ پیچھے دعا کرنے کے ماہر بھی بن جائے، کچھ تو دھلائی ہوتی رہے، دھلائی ہو جائے تاکہ دھنائی نہ ہو، دھنائی سے بچنا ہے تو دھلائی کرتے رہنا چاہیے، توبہ اسی دھلائی کا نام ہے۔ آج کل تو ہر وقت ہاتھ دھو رہے ہیں، تو دن بھر ہاتھ دھو رہے ہیں، اس سے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہیے، میں بھی کرتا رہوں، آپ بھی کرتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، زیارت یعنی ملاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں زائر سے کہلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب رسول اللہ ہے نہیں یہاں، ان کا گھر ہے، حجرہ ہے، یہیں قبر ہے، وہاں کھڑے ہو کیا کہتے ہیں کہ میرے رسول، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے اور گنہگار آپ کے پاس آئے اور آپ سے آ کے کہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کر دیں، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ اس کے لیے استغفار کر دیں۔ اس آیت کا مطلب یہاں رک کے ذرا سوچیں کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آ جائے اسے شرف مل جائے گا، گناہ کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے، ہاتھ پیر جوڑے، استغفار میرے لیے کر دیجئے، اگر وہ استغفار کر دیں، اصلاح پائیں، اگر استغفار پر کر دیں، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو جا کے بخشوا سکتے ہیں، اور ایک اتنے بگڑ گئے جو جا کے بھی بخشوا نہ سکیں، ہو سکتا ہے۔ ابھی میں وضاحت کروں گا اپنی اس بات کی۔ اگر آپ کے پاس جب زندہ ہیں تب کی بات آئے، تب نازل ہوئی کہ ہیں گناہ کریں، آئیں آپ کے پاس، آپ ان کے لیے استغفار کر دیں، تو پھر اللہ بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تواب و رحیم پائے گا۔ تو رسول اللہ کا استغفار گنہگار کے استغفار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ زیارتوں میں یہی آیت پڑھ کے دعا بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ وہ لوگ آتے تھے جو آپ کے دور میں تھے، ایسے توبہ استغفار کر آپ کے پاس آگے استغفار کی گزارش کرتے تھے، آپ استغفار کرتے تھے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی تھی۔ میں بھی گنہگار ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ ہیں، آپ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں۔ روایات میں، زیارتوں میں سب کلمے ہیں، اشہد انک انت موجود حی، اس طرح کلمات، آپ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ صاحب شفاعت ہیں، یہ کلمات آئے زیارتوں میں۔ تو جیسے ان کے لیے استغفار کرتے تھے میرے رسول، آپ میرے لیے بھی استغفار کر دیجیے۔ یہ شرف اللہ نے آج بھی ہم کو دے رکھا ہے، گنجائش دے رکھی۔ مگر میں یہاں پر رک کے، میں نے بھی پہلی بار توجہ دی اس آیت کے جملے پر کہ ہر ایک جو آگے رسول اللہ سے کہہ دے میرے استغفار کر دیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پا جائے گا مغفرت۔ واستغفر لهم الرسول، آ کے کہے استغفار کر دیے، اور رسول اللہ اس دائرے میں پائیں اس کو کہ اس کے لیے استغفار کر دیں۔ ورنہ ایسے گنہگار بھی تھے جن کو آئے توبہ کرنے اور رسول اللہ نے کہا نہیں کریں گے تمہارے لیے، اور پھر وہ وہی ستون توبہ جو وہاں مسجد النبی میں ہے، اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے مایوس ہو کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے تو جا کے اپنے کو باندھ لیا کہ جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی میں ایسے ہی بندہ رہوں گا۔ رسول اللہ نے ان کے دل کے اندر کی توبہ کو اگلوا دیا، پھر آیت آ گئی اور مغفرت ہو گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زیارت یا حج یا عمرے میں
ہم یہ گارنٹی نہ سمجھ لیں اپنی کہ ہماری مغفرت ہو گئی، ہم ان سے گزارش کریں گے، مگر اپنے کو اس لائق بنا کے جائیں کہ وہ ہمارے لیے استغفار کر سکیں۔ بالکل اسی طرح جیسے شفاعت ہے، میں بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں اپنے سامعین کی خدمت میں۔ شفاعت کریں گے محمد و آل محمد علیہ السلام، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم گارنٹی ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی؟ اگر ان کا شفاعت کا حق ہے تو کیا مجبور ہے گنہگار کی شفاعت کریں گے؟ مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہیں۔ تو صاحب اختیار ہیں تو کسی کی کریں کسی کی نہیں کریں گے، تو کس کی کریں گے شفاعت، کس کی نہیں کریں گے؟ ان کے دائرے سے جو آئے گا وہی تو کریں گے۔ میں نے روز حدیث پڑھتا ہوں، چھٹے امام کا ارشاد کہ وقت شہادت آپ نے فرمایا تھا پورے کنبے کو جمع کر کے، غلام و کنیز اور نوکر اور خاندان اور رشتہ دار سب کو جمع کر کے، جو ساتویں امام کی والدہ نے بتایا تھا جناب ابان سے یا محمد ابن مسلم سے جو تعزیت کے لیے آئے تھے کہ میں نے عجیب بات دیکھی تمہارے امام کی، کہا کیا؟ آنکھیں بند تھیں، زندگی کے آخری لمحات میں کہا سب کو جمع کرو۔ جب سارے جمع ہو گئے، کنبے والے، خاندان والے، غلام اور کنیز، سب کو جمع کر لیا، تو آنکھیں کھول کے وقت موت سے پہلے کہا تھا انا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، ہمارے لیے اللہ نے شفاعت رکھی ہے گنہگاروں کی، لیکن ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکے میں لے، اس تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح سے استغفار رسول اللہ کریں گے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں کریں گے، جس کے لیے وہ سمجھیں گے کہ ان کے دائرے استغفار میں آتا ہے اس کے لیے کریں گے۔ درمیان میں کام کی بات آئی، میں نے کہہ دی، میں عرض کر رہا تھا کہ تربیت کے نظام میں پروردگار عالم نے زیارت بھی رکھی۔ زیارت یعنی قبر پہ جا کے آنکھوں سے دیکھنا، یہ ہے زیارت، چاہے کچھ پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ السلام علیک، جب جاؤ گے تو سلام کرو گے، یہ ہے۔ ہم ان عبارتوں کو زیارت سمجھنے لگے، وہ عبارتیں وہاں جا کے معصومین نے جن کلمات سے ان کو سلام کیا تھا وہ کلمات ہیں جن میں ان کی معرفت ہے، جن میں دعائیں ہیں جو معصومین سے ہمیں نہ ملتی تو ہم نہ انہیں پہچان پاتے، نہ اللہ تک کو پہچانتے اور نہ اس تک بات کہہ سکتے۔ ان کا کرم ہے، ہم اس لیے اسے دہراتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا۔ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جاؤ اور آنکھوں سے دیکھو۔ مجھے یہاں پورے معصومین کی دنیا میں صرف 3 معصومین ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں دور سے زیارت کا حکم بھی دیا گیا کہ قریب نہیں جا سکتے تو دور سے صحیح۔ اس میں سے ایک زیارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ دور سے زیارت کر لو۔ مجھے یقین نہیں، لیکن میری یادداشت میں ہے کہ ایک زیارت شاید یہ بھی ہے کہ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہ دور سے زیارت۔ لیکن ان جو صرف معصومین کی دنیا میں صرف ان 3 کے لیے دور سے زیارت کو حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی سید الشہداء کے لیے جو خصوصی کیفیت ہے کہ جس لمحے تمہیں حسین یاد آ جائیں تو ہر وقت نہیں پہنچ سکتے، بس کربلا کا ایک بار رک کر کے ایک اشارہ کر کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو جو جا کے شرف ملتا وہی شرف ہم تمہیں اتنی دوری سے بھی عنایت کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہتمام تو اللہ نے کیا ہے، تو جب اللہ نے اہتمام کیا، اتنا جوڑا ہم سے، خالی محرم کے 10 دنوں سے نہیں، 40 سے نہیں، 2 مہینے 8 دن سے نہیں، زندگی سے جوڑ دیا۔ پانی پیو تو یاد کرو، جب یہ خیال آ جائے تب ادھر رخ کرو، اور جو شرف وہاں جا کے ملنے والا ہے وہی شرف ہم تمہیں اتنی دور سے عطا کر دیں گے۔ یہ مجھے حسین کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھنے کو نہیں ملا۔ وقت کہہ رہا ہے کہ یہیں پہ بات کو روکا جائے، میں انشاءاللہ روزانہ آہستہ آہستہ بتوفیق الہی اور بتبرک و توسل محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جن کے توسل کے بغیر ہمارے لیے کسی بھی رحمت پروردگار تک پہنچنا ممکن نہیں۔ جب ادھر سے کچھ ان کے بغیر نہیں آیا ہے تو ادھر سے ان کے بغیر کیسے جائے گا؟ اللہ کا فیض ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اگر درمیان میں یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی۔ خود ایک موضوع گفتگو ہے اور انشاءاللہ عقیدہ و عمل کی گفتگو میں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں ایک باعظمت شاگرد ہیں، وہ بھی کچھ حسیدوں کا شکار ہوئے ہیں، سید کمال الحیدری۔
انہوں نے انتہائی عظمتوں کو درک کر کے بتایا ہے محمد والے محمد. میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا کہ یہ فیض الہی کا ذریعہ ہے. ادھر سے فیض ادھر آ ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ نور بیچ میں نہ ہوتا. تمام فیوض الہی ان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. تو جب ادھر سے ادھر نہیں آیا, اوپر سے نیچے ان کے بغیر, تو نیچے سے اوپر کہاں جائے گا ان کے بغیر؟ تو یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے درمیان ہمارے لیے ایسے ذریعے عنایت کر دیے ہیں. ایک شکر کی صلوات بھیج دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کی زیارت کا شرف ہم سب کو اللہ بار بار نصیب کرے. مگر ہم آپ جب جاتے ہیں کربلا زیارت کرنے, تو وہاں میں جب مومنین کے ساتھ قافلوں میں کبھی کبھی جانے کا شرف حاصل ہوا ہے, تو میرے ساتھ جو بزرگ ہوا کرتے تھے, جو نہ ٹھیک سے سن پا رہے ہیں نہ دیکھ پا رہے ہیں, انہیں نہیں پتہ چلا کہاں پہنچے. جیسے ہی ہم نے کہا کربلا آ گئی, ایک مرتبہ پوری بس میں گریہ و ماتم شروع. کربلا کا نام سن کے ہم روتے ہیں. وہاں تو کربلا آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے, اور پھر وہاں سے گزرتے ہیں جہاں کہیں عباس کا ہاتھ کٹ کے گرا ہے, کہیں علی اکبر کے گلے برچھی لگی ہے, کہیں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے. ان مرحلوں سے گزرتا انسان, کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. خالی 14 صدیوں پہلے جو حادثہ گزرا تو اسے یاد کر کے تڑپتا. یہ علقمہ ہے, پھر ماتم گریہ ہوتا ہے. یہ عباس کا دائنا ہاتھ نہیں معلوم تاریخی حقیقت ہے کہ نہیں, لیکن خالی ایک علامت کے طور پہ بھی اگر محفوظ ہے تو وہاں جا کے کیسا گریہ ہوتا ہے. یہ حبیب کی قبر ہے, آدمی پھر بے چین روتا ہے. یہ گنج شہداء ہے, یہاں سب دفن ہے, پھر بے چین ہوتا ہے. تو قدم قدم پہ بے چینی آتی ہے. ہم تو تصور کے سہارے اتنے بے چین ہوتے ہیں. جو کربلا میں موجود تھے, سوچو ان کے دل پہ کیا گزری, ان کے دلوں پہ کیسا گزری. طرح طرح کی سوچ, طرح طرح کے تصورات نگاہوں کے سامنے آتے جاتے ہیں. میرے عزیزو, آج شب محرم کی چوتھی شب شروع ہو گئی. حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے, بڑا حصہ پہنچ چکا ہے, مگر کچھ ابھی آئیں گے جن کے آنے کا انتظار حسین کر رہے ہیں, جن کے آنے کا انتظار حسین کر رہے ہیں, جن کو دعوت دے کے حسین نے بلایا ہے, جن کو دعوت دے کے حسین نے بلایا ہے, جن کو حسین ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے. کبھی زہیر کو ڈھونڈ کے لے آئے, کبھی وہب کو ڈھونڈ کے لے آئے. یہ تو ارد گرد تھے, لیکن ایک ایسا تھا جو حسین کے بچپن کا دوست تھا. کیسا دوست, کیسا دوست. دیکھا کہ ننھے سے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے, گود میں لے لیا. یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا بچہ, مجھے محبوب ہے, مجھے پسندیدہ ہے. یہ وہ حبیب ہے جو حسین کے بھی حبیب ہیں, علی کے بھی حبیب ہیں, رسول اللہ کے بھی حبیب ہیں. اپنے بچپن میں حسین کے قدموں کی باپ کے ساتھ آئے تھے ملنے, تو حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتے تھے. ہر ایک کو شرف معرفت کا حاصل نہیں ہوتا, اور پھر اللہ نے اسی معرفت کا نتیجہ یہ دیا کہ دین کا شعور تو ہر ایک میں پیدا ہوتا ہے, دین کو ہر ایک سمجھتا ہے. لیکن اس دور میں جب اتنے دین کے سمجھنے والے موجود تھے, اگر دین کی سمجھ رکھنے والے کا لقب کسی کو ملا ہے, امام وقت سے تو حبیب کو ملا ہے. حبیب کو کیا لکھا تھا, الرجل الفقیہ, جس کے اندر دین کا شعور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, جو دین کو سمجھا ہے. تو دین کو سمجھا کس نے سمجھا ہے؟ وہ حبیب نے سمجھا ہے. حسین گواہی دے رہے ہیں میرا حبیب وہ ہے جس نے دین کو سمجھا ہے, جو جانتا ہے کہ کس وقت کیا حکم خدا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا تھا, رسالہ حر صرف آیا تھا, لیکن اس کے بعد لگاتار کوفے سے فوج آنا شروع ہو گئی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے, زینب بے چین ہوتی ہے, فضہ جاتے ہوئے کون آیا؟ کبھی بھی لشکر یزید. دیکھ کون آیا؟ کہا خولی لشکر لے کے آیا ہے. اب دیکھ کون آیا؟ کہا سنان لے کے آیا ہے. اب کون آیا؟ کہا انس لے کے آیا ہے. زینب تڑپتی ہے, یزید کے چاہنے والے تھے اور میرے بھیا کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. اسی مایوسی کے عالم وقت گزرتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ خیام حسینی میں غلغلہ اٹھا. زینب نے کہا فضہ جاتے دیکھ کون آیا ہے. گئیں باہر نکلیں, واپس آئیں تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ دیکھا
کہ فضہ کے لبوں پہ تب اطمینان ہے. کہا بہن جلدی فضہ جلدی سے بتا کیا دیکھ کے آئی. کہا کہ آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آئے. ارے یہ حبیب کیسے آئے تھے آپ کو پتا ہے؟ حسین نے خط دے کے بھیجا تھا. جب حسین کا خط حبیب کے گھر پہنچا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نوش فرما رہے تھے. زنجیر در بجی، اٹھ کے گئے، واپس آئے. زوجہ نے پوچھا کیا تھا؟ کہا میرے مولا حسین کا سفیر آیا تھا، ان کی طرف سے خط لے کے آیا ہے. کہا کیا لکھا حسین نے خط میں؟ کہا لکھا یہ ہے کہ میں کربلا میں تنہا ہوں، میری مدد کے لیے آ جاؤ. حالات کتنے عجیب و غریب ہیں، اور اس کے ساتھ شرف بھی پہچانوانا ہے. زوجہ نے کہا پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. مومنہ تڑپی، فرزند زہرا تمہیں بلائے اور تم کہو میں سوچوں گا. بس بیویوں، نیکی کے لیے اسی طرح سے اپنے گھر کے جوانوں کو، مردوں کو، بزرگوں کو، شوہروں کو آگے بڑھانا، کبھی روکنا نہیں. حبیب کی زوجہ کی طرح یہی کہنا اللہ تمہیں بلائے اور تم لیٹ کے سو رہے ہو، حسین تمہیں مجلس میں بلائے اور تم بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہو، خانہ کعبہ تمہیں بلائے اور تمہیں کروڑوں اللہ نے دے دیے اور تم حج کرنے نہیں جا رہے ہو، سید سجاد تمہیں بلائیں، حسین تمہیں بلائیں، جعفر صادق تمہیں بلائیں کہ ہم راتوں کی تاریکی میں پیٹھ پہ روٹیاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، اور تمہارے پاس بوریوں میں روپیے رکھے ہو، تمہیں غریبوں کی فکر نہیں ہے. بیویوں، تم حبیب کی زوجہ کی طرح سے اپنے گھر کے مردوں کو نیکی کی راہ میں آگے بڑھانا. کہا حسین کا بیٹا تمہیں، حسین فرزند زہرا تمہیں بلائے اور تم کہہ رہے ہو سوچیں گے. کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے. اور اس کے بعد حبیب نے رخصتی لی، مگر جائیں، پر آشوب دور ہے، نکلنا مشکل ہے. غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کے فلاں راستے سے تو جا اور فلاں جگہ جا کے کھڑا ہو جا رات کے سناٹے میں، اور میں دوسرے راستے سے پیدل آؤں گا. آپ حالات دیکھیں کس تشنج کے حالات میں مجاہد کے لیے نکلنا ہے. گھوڑا لے کے حبیب کا غلام پہلے پہنچ گیا گھوڑے پہ، حبیب دھیرے دھیرے پیدل چلتے ہوئے چھپتے ہوئے پہنچے. تھوڑی دیر ہوئی، اب جو قریب جا کے دیکھا تو گھوڑا بے چین، اور غلام اس سے کہہ رہا ہے بے چین نہ ہو، ہائے میرے مولا کی مظلومی، اتنے فاصلے پہ جانور بھی بے چین ہو رہا ہے کہ مجھے حسین تک جانا ہے. اگر حسین تک جانے کے لیے جانور بے چین ہو رہا ہے تو پھر ہم عزادار کیسے گھروں میں چین سے بیٹھے رہتے ہیں، مجلسوں میں نہیں پہنچاتے خود کو، کیسے ہم یہ نہیں کرتے اپنے آپ کو. میں اس وقت کے حالات نہیں، عام باتیں کر رہا ہوں. ہمارے محلوں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، ہم گھروں میں چین سے بیٹھے رہتے ہیں. جانور بے چین، حسین تک جانا ہے. غلام کہہ رہا ہے تو بے چین نہ ہو، اگر وہ نہ آ سکے کسی وجہ سے تو میں تجھے لے کے چلوں گا. حبیب آئے، غلام کو آزاد کیا. میں نے شاید کہیں پڑھا ہے غلام کے ہاتھ جوڑ لیے، اتنی زندگی خدمت کی، اب جب یہ شرف حاصل ہونے والا ہے تو آپ مجھے آزاد کر کے جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے کے چلیں. حبیب اس کو لے کے کربلا پہنچے. ہمہمہ خیام حسینی میں گونجا، فضہ بھیجی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئیں، چہرے پہ اطمینان. کہا کیا ہے زینب نے؟ کہا بی بی خوشخبری لو، تمہارے بھیا کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. بس اس مایوسی کے عالم میں جو خوشخبری سنی، انتہائی جذبات کے عالم میں، کہا یہ لے جاؤ اس کو عنبر اور حبیب کی داڑھی میں خوشبو لگا دو اور کہو کہ تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے. جیسے ہی فضہ نے کہا حبیب زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی، حبیب نے بابا اتار کے پھینک دیا. ارے وہ دور آ گیا اس گھر پر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہے. میں کہوں گا تم اس پہ تڑپے حبیب، وہ کیسے برداشت کرو گے جب تمہارا سر نو کے نیزہ پہ دکھائی دے گا اور تمہارے سر کے درمیان، تمہارے سروں کے درمیان بے ردا بیویاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.